الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دنیا دے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دین والے لوگ آئے نے، بڑے بڑے عالی شان اعلیٰ مرتبیاں اور مقاماں والے لوگ دنیا چائے نے، پر جو مرتبہ، جو مقام، جو شان اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا ہے، کائنات وچ کسے ہور نو او مقام ملیا ہی نہیں. ہر اعتبار نال میرے پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں تو اعلیٰ اور عظیم بن کے آئے ہیں. دنیا دی خیر خائی واسطے اور دنیا دی اصلاح واسطے بڑے بڑے مصلح اور بڑے بڑے مبلغ پیدا ہوئے، جنہاں نے لوگاں دی اصلاح دی خاطر بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں، مگر جو اصلاح میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والیاں دی کیتی، اور جس انداز وچ میرے پیغمبر علیہ السلام مبلغ بن کے دنیا واسطے آئے، ایسا مبلغ اور مصلح دنیا دے اندر کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا کہ جس مبلغ اور مصلح نے لوگاں دی اصلاح دی خاطر اونا لوگاں کولوں ہی پتھر کھاتے ہون جنہ دیو اصلاح کر رہے ہیں، اور پتھر کھان تو بعد لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے،
تے جدوں ہوش آیا تے زبان تے اے لفظ نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اے میری قوم جنہ مینوں مارے ہے، مینوں لہو لہان کیتا ہے، عرشاں والیا انہاں نو ہدایت دے، انہاں مینوں پہچانے آئی نہیں۔ اتنا بڑا مصلح اور مبلغ کہ جنہیں اونا لوگاں کو لئیں مارا کھا دیاں، جنہ دی اصلاح کر رہے نے تے مارا کھان تو بعد بھی حالت دے وے کہ اونا دی ہی خیر خواہی، اونا دی ہی اصلاح، اونا دے نال ہی محبت اور پیار دا اظہار میرے پیغمبر علیہ السلام کر رہے نے۔ ایسا مبلغ اور مصلح دنیا نے نہیں دیکھا کہ جنہیں متعلق میرا رب اعلان کر کے آکھے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اے لوگ تواڈے تے ایمان نہیں لے آندے، اگر اے لوگ تواڈی گل نو تسلیم نہیں کردے، اگر اے لوگ تواڈی دعوت نو نہیں مندے، تے کیا تسی انہاں دے پیچھے غم کر کر کے اپنے آپ نو ہلاکت وچ پا دیو گے؟ انہاں دے غم دے اندر تسی اپنے آپ نو نقصان پہنچا دیو گے، ہلاک کر لو گے؟ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اینا دی فکر ضرور کرو، مگر اینی فکر نہیں کہ تسی اپنے آپ نو ہی ہلاک کر بیٹھو، اپنے آپ نو ہی ہلاکت وچ پا لو۔ اینی فکر ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم نو، اس امت دی جس امت وال میرے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث کیتا گیا ہے۔ حضرات، اے جڑی بات میں تمہیدن تو آنے سامنے بیان کیتی ہے نا، اے اس واسطے بیان کیتی ہے کہ ساڈے نبی جنہ دے اسی امتیاں، انہاں نو پیغمبر علیہ السلام نو امت دا کنہ کو فکر ہے، اور آپ علیہ السلام انہاں واسطے کنیاں قربانیاں دین دے نظر آندے نے، انہاں دی اصلاح دی خاطر، انہاں نو رب دا پیغام پہنچان دی خاطر کنیاں قربانیاں اور کنیاں مارا کھاندے میرے پیغمبر علیہ السلام نظر آندے نے۔ اور امتیو، کیا میرے پیغمبر دے جان نال آپ دا مشن مکمل ہو گیا ہے؟ کیا ہونو مشن ختم ہو گیا ہے؟ کیا مزید اس پیغام نو اگے پہنچان دی ضرورت نہیں سی؟ کیا آپ دے مشن نو اگے لے کے ودن دی ضرورت نہیں سی؟ سوال ہے بے، اگر ضرورت ہے سی تے پھر اسی اس عمل وچ کنہ کو کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام دی اس مشن نو، آپ علیہ السلام دے اس تبلیغ نو، اس اصلاحی مشن نو لے کے کنہ کو آگے بڑھ رہے ہیں، اور کہلانے اسی اپنے آپنوں بہترین امتا کہ جناب اسی سب تو بہتر امتا، سب تو افضل امتا، حالانکہ میرے رب نے بہترین امت آخ کے نا تے او دا سبب بھی بیان فرمایا ہے، دسیا کہ بہترین امت تسی کیوں ہو؟ اے جڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے نا، اللہ فرماندہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تسی بہترین امت ہو۔ اللہ بہترین امت تو سانو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایدہ سبب کیے، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پہلی گل تے وے
توانو اسان لوگاں واسطے پیدا کیتا ہے اخرجت للناس تسی بہترین امت ہو لوگاں واسطے نکالے گئے ہو تأمرون بالمعروف تسی چنگے کماں دا حکم دیندے ہو وتنہون عن المنکر تسی برے کماں تو منع کردے ہو وتؤمنون باللہ اور تسی اللہ تے ایمان لے آندے ہو یعنی رب نے سانو بہترین امت کیا ہے تے اے دے واسطے رب نے جڑے اسباب بیان کیتے نے نا کہ جس وجہ تو اسی بہترین امت ہاں او 3 بیان کیتے نے بلکہ 4 چیزاں بیان کیتیاں نے پہلی گل تے اے اخرجت للناس توانو اساں لوگاں واسطے بنایا ہے توانو لوگاں واسطے نکالیا گیا ہے یعنی اپنے ٹھڈ تے ہاتھ نہیں پھیرنا اپنے گھر وچ ہی صرف نظر نہیں رکھنی بلکہ آنڈ گوانڈ لوکاں وال بھی دھیان کرنا ہے لوگاں نو بھی ویکھنا ہے لوگاں دے نال بھی خیر خائی کرنی ہے تے دوسرا کم جدے واسطے رب نے بہترین امت آکھیا ہے فرمایا تأمرون بالمعروف تسی لوکاں نو چنگے کماں دا حکم دیندے ہو تیسرا کم وتنہون عن المنکر تسی لوکاں نو برے کماں تو منع کردے ہو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تسی کرتے ہو اور نمبر 4 وتؤمنون باللہ تسی اللہ تے ایمان بھی لے اوندے ہو اے 4 چیزاں میرے رب نے بیان کر کے آکے ہے کنتم خیر امت تسی بہترین امت ہو ہن سوال پیدا ہوندا ہے اگر اسی اپنے آپ نو افضل امت بہترین امت کہلوانے ہاں تے کیا یہ 4 چیزاں ساڈے اندر موجود نے کیا اسی لوگاں دی خیر خائی کرنے ہاں کیا اسی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے ہاں کیا ساڈا اللہ تے ایمان صحیح ہے جس طرح ہونا چاہیے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھوں تک بات ہے نا اخرجت للناس کہ میرے رب فرماندے نے تانوں لوگاں واسطے نکالیا گیا ہے اوے اے اس امت دی شان ہے کہ میرے رب نے انہاں نو آکھیا تانوں لوکاں واسطے نکالیا گیا ہے اللہ سا کرنا کی ہے نبی علیہ السلام کو پوچھ لئیے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الدین النصیحہ دین خیر خائی دا نام ہے دین کا دا نام ہے خیر خائی دا نام ہے دین نام ہی خیر خائی کرن ہے اللہ دے رسول سوال کیتا صحابہ نے لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی خیر خائی کنہ دی کرنی ہے کنہ واسطے اساں خیر خائی کرنی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم فرمایا تساں خیر خائی اللہ دی کرنی ہے تساں خیر خائی اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی ہے تساں خیر خائی ائمۃ المسلمین دی کرنی ہے تساں خیر خائی عوام الناس دی کرنی ہے 4 میرے پیغمبر علیہ السلام نے باتاں بیان کی دیاں نے کہ خیر خائی اللہ دی کرنی ہے اللہ دی خیر خائی کی ہے رب دے حکم نو تسلیم کرنا ہے اللہ دیاں باتاں نو من لینا ہے او دے رسول دی خیر خائی کرنی ہے رسول اللہ دی خیر خائی کی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تے فرما برداری کرنی ہے آپ دی سنت آپ دے طریقے نو ایمان ہے آپ تے ایمان لے آنا ہے اور ائمۃ المسلمین مسلمانہ دے حکمرانہ دی خیر خائی انہاں دی خیر خائی کی ہے انہاں نو نیکی دا اگر وہ حکم دین تے انہاں دی بھی اطاعت کرنی ہے انہاں دی نیکی دے کام دی اندر معاونت کرنی ہے اگر وہ غلط پاسے چلن تے انہاں دی تو تساں سمجھانا ہے انہاں نو اچھے انداز نال انہاں دی رہنمائی کرنی ہے ائمۃ المسلمین مسلمان حکمرانہ دی بھی خیر خائی کرنی ہے وعامتہم تے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے تساں عام لوکاں دی بھی خیر خائی کرنی ہے عام لوگاں دی بھی خیر خائی کرنی ہے خیر خائی دا معنی کی ہے
خیر چاہنا یعنی عام لوگاں واسطے بھی تساں خیر چاہنی ہے، انہاں واسطے تساں ہمیشہ خیر دا پہلو سامنے رکھنا ہے، انہاں واسطے تساں ہمیشہ کوشش ہی کرنی ہے کہ میری وجہ تو کسے دوجے نو خیر ہی پہنچے، میری وجہ تو کسے دوسرے دے نال اچھا ہی معاملہ ہوئے، میری وجہ تو کسے دوسرے نو فائدہ ہی پہنچے، نقصان نہ پہنچے، میری وجہ تو کسے نو کو کسے قسم دی پریشانی نہ ہوئے۔ وَآمَّتِهِمْ نبی علیہ السلام فرماندے نے دین نام ہی اس چیز ہے کہ عام لوکاں دی بھی خیر خائی کیتی جائے، اور میرے رب نے قرآن چ بھی یہی آکھیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی بہترین لوگ ہو، تو انو اس واسطے بہترین آکھیا ہے اخرجت للناس، تسی لوکاں واسطے نکالے گئے ہو، تساں لوکاں دی خیر خائی کرنی ہے، لوگاں دا بھلا کرنا ہے، لوگاں دا اچھا چاہنا ہے، لوگاں دے نال ایسا انداز پیش کرنا ہے کہ جدے نال لوگاں دی اصلاح ہوئے، لوگ جہنم تو بچ جان، لوگ نقصان تو بچ جان۔ فرمایا اے بہترین امت بنا کے اساں تانوں دنیا چ بھیجے۔ حضرات میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں لوگاں دی خیر خائی کرتے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میری مثال اس طرح جس طرح ایک بندہ ایک شمع روشن کر دے، موم بتی بال دے، تے چھوٹے چھوٹے کیڑے جنہاں نو کیا جاندہ ہے پروانے، وہ اس شمع دے اوپر آ کے گرتے نے تے گر کے تے جل کے راکھ ہو جاندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے او پروانے جڑے اگ تے آ کے گردے نے، شمع روشن کرنے والا انہاں نو بچانا چاہندے پر او دے کولوں وادو ہو کے تے اگ تے آ کے گردے نے تے سڑ جاندے نے۔ فرمایا میری مثال بھی انجی ہے، تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے جہنم میں تے چھالا مارنا چاہندے ہو تے میں توانو تواڈیاں کمراں تو پکڑ پکڑ کے پیچھے کھچنا وا کہ تسی جہنم تو بچ جاؤ، پر تسی میرے کولو چھڑا چھڑا کے جہنم میں گر رہے ہو۔ میرے پیغمبر اس طرح دے مصلح بن کے آئے، اس طرح دے ناصح بن کے آئے، اس طرح دے خیر خواہ بن کے آئے۔ ایک صحابی بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے میرے کولو بیعت لئی، میں نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے بیعت کی تھی۔ پوچھن والا پوچھیا جی کیڑی گل تے؟ فرمایا النصح لکل مسلم، اللہ دے نبی نے میرے کولو بیعت لئی کہ ہر مسلمان دی تو خیر خائی کرے گا۔ یعنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک لوگاں دی خیر خائی کرنا، لوگاں نو فائدہ پہنچانا، نقصان تو بچانا، اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس گل دی بیعت لے رہے ہیں۔ یارو آؤ اسی بھی امتیاں ذرا سوچئے اسی کنی کو لوگاں دی خیر خائی کرنے، اسی کنہ کو لوگاں نو جہنم تو بچان واسطے کردار ادا کر رہے ہیں، اسی کنہ کو لوگاں دا بھلا کر رہے ہیں، اسی کنہ کو لوگاں نو دنیا اور آخرت دا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ خالی امتی کہلوان نالی اسی بہترین امت بن جاگے؟ اللہ نے بہترین امت بنن واسطے پہلی گالے بیان کی تھی ہے اخرجت للناس، تو انہوں لوگاں واسطے نکالے آگے، تو آڈا مقصد ہے کہ تسی لوگاں دی اصلاح کرو، لوگاں دی خیر خائی کرو، اور اگلا کام کیے تو انہوں بہترین امت کیوں آکھے ہے تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تسی چنگے کمہ دا حکم دیندے ہو تے برے کمہ تو منع کرتے ہو۔ یعنی تو انو بہترین امت تا آکھے کہ تسی امر بالمعروف کرتے ہو، تسی نہیں عن المنکر کرتے ہو، لوکاں نو چنگے پاسے لاندے ہو تے برے کمہ تو منع کرتے ہو۔ یعنی بہترین امت بنن واسطے
سانو کرنا کی پائے گا اچھے کماں دا لوگاں نو حکم دینا ہوئے گا، برے کماں تو لوگاں نو منع کرنا ہوئے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوئے گا، تاں اسی بہترین امت بنا گے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت نو باقاعدہ ایدہ حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے حجۃ الوداع دا موقع ہے جدو میرے پیغمبر حج دے موقع تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ دے کم و بیش صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے موجود نے، آپ نے انہوں نے واز کیتا ہے تے واز کرن تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے بلغو انی ولو آیا۔ ایک تے اے حدیث میرے پیغمبر نے فرمائی ہے نا، تے اس موقع تے نبی پاک کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے میرے صحابہ جڑے ایتھے موجود ہو، تواڈی ذمہ داری ہے کہ جڑا پیغام تساں میرے کولوں سنے ہے اینو انہاں لوگاں تک پہنچا دیو جڑے ایتھے موجود نہیں۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا کہ جیڑا کوئی مولوی ہے او پیغام پہنچائے، جیڑا کوئی ممبر محراب دے بیٹھن والا ہے او پیغام پہنچائے، نہیں، میرے پیغمبر نے ہر طبقے دے لوگاں دی یہ ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جیڑا بھی یہ تھے موجود ہے، پاہمیں وہ کوئی عالم ہے، پاہمیں کوئی عالم نہیں، پاہمیں کوئی ممبر و محراب تے چڑھن والا ہے یا ممبر و محراب دا وارث نہیں، پاہمیں وہ خطیب ہے تے پاہمیں وہ خطیب نہیں، پاہمیں وہ مولانا ہے تے پاہمیں مولانا نہیں، جس زندگی دے شعبے نال بھی تعلق رکھن والا ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ میرا پیغام اگے لوگاں تک پہنچا دے ہو، میرا پیغام اگے انہاں تک پہنچا دے ہو جڑے تھے موجود نہیں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے مقام تے جڑا حکم دیتا ہے وہ کیے بلغو انی ولو آیا، تو آٹے کل اگر ایک آیت دا بھی علم ہے تے انہوں بھی اگے لوگاں تک پہنچا دے ہو، بلغو انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی ہوندی ہے، ایک مسئلہ بھی معلوم ہے، ایک حدیث بھی معلوم ہے، فرمایا میں تو انہوں حکم دے رہا کہ انہوں لوگاں تک پہنچا دے ہو۔ حضرات اے میرے نبی دا حکم قیامت تک دے لوگاں واسطے ہے، صرف آج دے لوگاں واسطے، اس وقت دے لوگاں واسطے نہیں سی، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واسطے نہیں سی، بلکہ قیامت تک دے لوگاں واسطے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دے دیتے ہیں بلغو انی ولو آیا، ایک آیت بھی علم تو آڈے کولے تھے انہوں بھی اکے لوگاں تک پہنچاؤ۔ کیا اسی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈیوٹی اسی سر انجام دے رہے ہیں؟ ایک ڈیوٹی آج اگر سر انجام دے رہے تھے ممبرہ تے چڑھن والے وہ بھی سارے نہیں اللہ ماشاءاللہ جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے خلوص انہوں دے اندر ہے، وہ لوگاں دی اصلاح واسطے کوشش کر رہے ہیں، باقی سارا معاشرہ خاموش تماشائی بنیا بیٹھا ہے، کوئی جو مرضی کرے، لوگ آندے نا جی اپنے ہی کر رہے ہیں نا، کیڑا کوئی ساڑھے کر دے پیا۔ لوگ برائی کرنے والے دی برائی دے اتے خاموش نے، کوئی کسی نو اچھی بات دی دعوت دین واسطے تیار نہیں، تے دعویٰ ساڑھا ہے کہ اسی محمد رسول اللہ دی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آگے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان کی تھی ہے کہ آج بھی تسی تجربہ کر لو، تو انہوں عیسائیاں دے اندر ہر عیسائی جنہ کو انہوں اپنے مذہب دا پتہ ہے وہ اپنے مذہب دی تعلیم اگے پہنچاندہ نظر آئے گا، او پاہمیں واسط لگے، او کمیٹی دے اندر ملازم ہے، او کسے بھی شعبے نال تعلق رکھن والا ہے، وہ اے نہیں بیندا
کہ میں گرجے گھر جانا کہ نہیں جانا، میں پادری ہاں کہ نہیں، میں لوگاں دا راہبر تے رہنما ہاں کہ نہیں. وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ میرے نبی مسیح علیہ السلام اور میرے مذہب دی تعلیم لوگاں تک پہنچنی چاہیے ہر شعبے دے اندر، اور رہ کے تے پیغام اگے پہنچا رہے ہیں. حالانکہ سانو سارے نو پتہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت حق تے نے کہ باطل تے نے. کیوں جی؟ باطل تے نے. یہودی اس وقت باطل تے نے، عیسائی اس وقت باطل تے نے. اس وقت اگر کوئی حق تے ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے اور مسلمان ہے، باقی سب باطل تے نے. وہ باطل تے ہو کے اپنے مشن نو اگے پہنچان وچ کوئی کسر نہیں چھڑ دے، کوئی موقع ضائع نہیں جان دیں دے. اوہ اسی حق تے ہو کے کدی اپنے نبی دا یا اللہ دے قرآن دا کوئی پیغام اگے لوگاں تک پہنچایا ہوئے؟ اسی یہ ڈیوٹی صرف اور صرف مولویاں نو دیتی ہے، بس تسی یہ کام کرنا جی، ساڈی یہ ڈیوٹی نہیں. اور میرے پیغمبر تو آدھی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، بلغو انی ولو آیا. ایک آیت بھی ہوندی ہے تے انہوں بھی اگے لوگاں تک پہنچاؤ. ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن اتھوں کئی گلاں سمجھ آندیاں نے. ایک تے یہ سمجھ آندی ہے کہ عید سیکھنی بھی چاہیے اور انہوں اگے لوگاں تک پہنچانا بھی چاہیے. یہ سیکھن دا پہلو بھی موجود ہے کہ تسی اپنے مذہب نو پہلے سیکھو، سیکھ کے اگے لوگاں تک پہنچاؤ. ضروری نہیں تسی کسی مدرسے جی داخلہ لے کے سیکھو، تسی سارا دن اتنے بہ کے پڑھ کے سیکھو، تسی کاروبار کام کاج چھڈ کے سیکھو، تسی اپنا کام بھی کرو، اپنا کاروبار بھی کرو، اپنی دکانداری بھی کرو، تے 24 گھنٹیاں چو کوئی 1 گھنٹہ کڈ کے اللہ دا قرآن سیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت سیکھو، اور انہوں سیکھ کے آپ بھی عمل کرو اور او دا پیغام اگے لوگاں تک بھی پہنچاؤ. یار ہون تے مشکل ہی کوئی نہیں. دکاندار دکان تے بیٹھا ہے، وہ دکان تے بہ کے تے لوگاں نو سودا بھی بیچی آوے تے نال اللہ دے رسول دا پیغام بھی پہنچائی آوے. یہ کوئی مشکل ہے؟ ہر آن والے گاہک نو جتھے اور کئی گلاں سودا ویچ دیا سناندا ہے، کدی عمران خان دیاں، کدی نواز شریف دیاں، کدی پیپل پارٹی دیاں، کدی کسے دیاں، کدی کسے دیاں. اوتھے اللہ دے رسول دا فرمان کیوں نہیں سکھا سکتا؟ اللہ دے قرآن دی کوئی آیت کیوں نہیں سنا سکتا؟ نبی علیہ السلام دی کوئی حدیث کیوں نہیں سنا سکتا؟ اصل وچ اسی یہ جان بوجھ کے کام نہیں کرتے، وگرنہ کرنا چاہیے. ساڈے کول موقع موجود ہے. اللہ اللہ مینوں تانوں توفیق عطا فرمائے. یہ جڑا کام اسی چھڑ دیتا ہے نا، نہیں کرتے پے، یہ دا انجام دساں کی ہو رہا ہے. پہلی گل تے سنو نا، صحیح مسلم دی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا واقعہ ہوندا ہے، حدیث دیاں کتاباں موجود ہے. مروان جدو حکمران سی نا، ملت اسلامیہ دا حاکم بنیا مروان، تے مروان عید دا دن آیا تے عید دی نماز پڑھن واسطے چلیا تے حضرت ابو سعید خدری نو نال لے کے ٹر پیا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول نو. تے جدو میدان میں پہنچیا تے سنت اللہ دے رسول دی یہ وے کہ پہلا نماز پڑھانی ہے تے خطبہ بعد دینا ہے. پہلا خطبہ دین والی سنت اللہ دے پیغمبر دی نہیں. آج بھی بڑے بڑے لوگ نے جڑے پہلا خطبے دیندے نے، تقریراں کرتے نے، باہر نمازاں پڑھاندے نے. میرے نبی دی یہ سنت نہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اے صحابی نال ہے تے مروان اگے ودیا کہ میں جا کے پہلا خطبہ دیا، بعد نماز پڑھاواں گا.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم وقت ہے مروان تے او دا پلو پھڑ لیا چادر دا تے انہوں کھچیا او اگانو کھچ رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری او دی چادر پھڑ کے پیشانو کھچ رہے ہیں آندھے ابو سعید منو آگا کیوں نہیں جان دینا فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے آپ پہلا نماز پڑھان دے سن بعد جو خطبہ ارشاد فرمان دے سن تو پہلا خطبہ دین جا رہے ہیں نماز تو بعد جو پڑھانی ہے میں اپنی آنکھاں دے سامنے سنت دی مخالفت ہوندا ویکھ کے خاموش نہیں رہ سکدا میں اپنی آنکھاں دے سامنے سنت دی مخالفت ہوندا ویکھ کے چپ نہیں رہ سکتا اسی رہنے ہیں کہ نہیں چپ اپنی برادریاں اپنے خانداناں اپنے گھراں اپنی مجالس کے اندر اپنے یاراں دوستاں دے اندر سنت دیاں دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہوندیاں نے اور اسی انہاں دے نال بیٹھ کے خوش گپیاں کر رہے ہیں اور اسی مومن اسی مسلمان آذر اپنے ایمان دے ہوتے تھوڑا جا غور کر اے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرمان میرے سامنے میں اس واسطے اے مروان میں تینوں سنتی مخالفت کرن دی اجازت نہیں دے سکتا اے جی کیڑا فرمان نبی پاک نے فرمایا سی من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان صحیح مسلم دی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے من رآ منکم منکرن اور دنیا جہان دیو لوگو جیڑا بھی تواڈے وچوں برائی ویکھے جیڑا بھی ویکھے من رآ اے لفظ من جڑا نا عمومیت تے دلالت کرتا ہے ایتھوں کوئی خاص بندہ مراد نہیں کوئی خاص فرد مراد نہیں کوئی خاص لوگ مراد نہیں من عمومیت تے دلالت کرتا ہے من رآ جیڑا بھی ویکھے اور ویکھن والا مولوی ہے یا غیر مولوی ہے خطیب ہے یا غیر خطیب ہے مبلغ ہے یا غیر مبلغ ہے مسجد محراب والا ہے یا غیر مسجد و محراب والا ہے پروفیسر ہے یا غیر پروفیسر ہے دیہڑیاں لان والا ہے مزدوریاں کرن والا ہے ریڑیاں تے سبزیاں بیچن والا ہے یا جناب ٹوکریاں ٹھون والا ہے من را مرد یا عورت ہے بڈھے یا جوان ہے فرمایا من رآ منکم علی یا ادنا امیر یا غریب ہے حاکم یا رعایا ہے من رآ منکم منکرن جیڑا بھی تواڈے وچوں برائی نو ویکھے جیڑا بھی تواڈے وچوں غلط کم نو ویکھے فلیغیرہ بیدیہ اگر او دے کول پاور ہے طاقت ہے انہوں اپنے ہاتھ نال روکن دی کوشش کرے جننے پاوراں والے بیٹھے نے جننے حکمران طبقے حکومتی عہدیاں تے بیٹھے نے او پاویں کوئی سپاہی کیوں نہیں پاویں ایس ایچ او کیوں نہیں پاویں او جناب گورنر ایم پی اے ایم این اے کاؤنسلر کیوں نہیں جیڑا بھی کوئی حکومتی عہدیاں تے براجمان ہے وہ دی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ دے کول پاور موجود ہے فرمایا وہ اپنے ہاتھ نال برائی نو منع کرے اپنے ہاتھ نال برائی دا کلا کما کرے اپنے ہاتھ نال برائی نو روکے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر ہاتھ نال نہیں روک سکدا اینے جوگا نہیں اپنی زبان نال لوکاں نو منع کرے اپنی زبان نال لوکاں نو سمجھائے زبان نال واز کرے زبان نال تبلیغ کرے
برائی تو منع کرے، اچھے کم دا حکم دے وے۔ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر انہیں جوگا بھی نہیں کہ زبان نال بھی منع نہیں کر سکدا، زبان نال بھی نہیں روک سکدا، پھر کی کرے؟ فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر کم از کم اپنے دلوں نو برا جانے، کنوں؟ اس برائی نو دلوں برا جان کے، اس برائی تو نفرت دا اظہار کر کے، اس مجلس نو ترک کر دے وے، اس محفل نو ترک کر دے وے، اس جگہ تو اٹھ کے چلا جائے جتھے وہ برائی ہو رہی ہے۔ تین کام دسے نے، یا زبان نال روکے، زبان نال نہیں روک سکدا، اپنے ہاتھ نال روکے، ہاتھ نال نہیں روک سکدا، زبان نال روکے، زبان نال نہیں روک سکدا، دل و نفرت دا اظہار کر دیا اس مجلس وچ اٹھ کے چلا جائے۔ اور فرمایا اے مجلس نو چھڑ کے جانا ذالک اضعف الایمان، اے ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے کہ بندہ ڈک نہ سکے تے آپ ہی اٹھ کے سائڈ تے ہو جائے تے اے بھی کم نہ کرے تے حدیث وچ لفظ نے اس بندے دا ایمان کوئی نہیں۔ جیڑا برائی ویخ کے برائی تو روکدا نہیں، ہاتھ نال نہیں روکدا، زبان نال نہیں روکدا، دلوں نفرت دا اظہار کر کے اس مجلس نو ترک بھی نہیں کردا، فرمایا اس بندے دا ایمان کوئی نہیں۔ انہوں اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ ان ایمان نال دسو ہاں آج جنہیں اسی بیٹھے ہیں ساڑھا ساریاں دا دعویٰ کی ہے والا اسی ایمان والے ہیں، ہے دعویٰ ہے نا ساڑھا، اسی مومن ہیں، اپنی اپنی جگہ تے اسی کنہ کو برائی تو منع کر رہے ہیں، کنہ کو اسی اچھائی دا حکم دے رہے ہیں، اور وہ دا نتیجہ کی پہ نکل دے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا تسی اچھے کمہ دا حکم دیندے رہو گے تے برے کمہ تو منع کرتے رہو گے، امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دا فریضہ سر انجام دیندے رہو گے۔ ہائے ہائے کاش اللہ سانو ایک کام کرن دی توفیق عطا فرما۔ آج مسلمانہ دے اندر ایک طبقہ ہے جیڑا ایک کام کرتا ہے پیا، پر افسوس ہے وے وہ بھی بیچارے تھوڑا جے ڈنگے ہو گئے ہیں۔ آج جنہوں تبلیغی جماعت آندے ہو، تبلیغی جماعت گلی گلی پھر دیئے، بازار بازار پھر دیئے، گھر گھر جان دیئے، دکان دکان تے جان دیئے تے جا کے لوکانو انہاں نو دعوت دیندے نے، ہیں جی تواڈے تک بھی کدی نہ کدی پہنچے ہی ہون گے نا، دیندے نے نا دعوت، پر تھوڑی جی دعوت انہاں دی ڈنگی ہو گئی ہے۔ اگر دعوت انہاں دی کدی سیدھی ہو جائے تے رب دی قسم اے دے ورگا کام بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنی دعوت ڈنگی کر کے اپنے سارے کیتے قطرے دے پانی پھیر دے جا رہے ہیں۔ دعوت ڈنگی کی ہو گئی ہے؟ دعوت دینی سی اللہ وال تے او دے رسول وال، دعوت کی دیال دینی سی الاللہ و رسول ہی، اللہ وال بلانا سی تے رسول اللہ وال، انہاں بچارے اپنے مولویاں دی دعوت دینی شروع کر دیتی، انہاں اپنی فقہ دی دعوت دینی شروع کر دیتی، انہاں اپنیاں مولویاں دیاں لکھیاں کتاباں پڑھانیاں شروع کر دیتیاں۔ کاش کدی یہ دعوت قرآن دی دین دے، رسول اللہ دی حدیث دی دعوت دین دے۔ قرآن تے حدیث دی دعوت نہ دین دی وجہ تو نقصان ہے ہویا ہے کہ انہاں دے تبلیغی اجتماع تبلیغ بھی ہوندی ہے تے نسوار بھی وکدی ہے، تبلیغ بھی ہوندی ہے تے ہیروین بھی وکدی ہے، تبلیغ بھی ہوندی ہے نشہ بھی فروخت ہوندا ہے۔ اے نقصان ہویا کتاب و سنت دی دعوت نہ دین دی وجہ سے۔ اگر قرآن تے حدیث دی دعوت دے
دیندے تے پھر یہ حرام چیزاں دا ارتکاب کوئی کر سکدا نہ کر سکدا۔ اللہ سانو یہ کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں حدیث بیان کرن لگا، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تسی چنگے کماں دا حکم دیندے رہو گے، مندے کماں تو منع کردے رہو گے۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، جے تسی چنگے کماں دا حکم دینا چھڑ دیو گے، مندے کماں تو منع کرنا چھڑ دیو گے، پھر قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے گا۔ یہ تو تسی چنگے کماں دا حکم دینا چھڑ دیو گے، مندے کماں تو منع کرنا چھڑ دیو گے، پھر کی ہوئے گا؟ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، جدو تسی امر بالمعروف کرنا چھڑ دیو گے، نہیں عن المنکر کرنا چھڑ دیو گے، اللہ تو آڈے تے اپنا عذاب پیج دے گا اپنے کولوں۔ اچھا تسی آکھو گے جی عذاب تے کوئی نہیں سانو نظر آیا، چھڑیا دے اساں ہے پر عذاب دے سانو نظر کوئی نہیں آیا۔ اوے عذاب تسی کیویں دا ویکھنا چاہندے ہو؟ قوم لوط والا کیویں دا ویکھنا چاہندے ہو؟ قوم عاد تے قوم سمود والا کہ ہر شے صفا ہستی تو مٹ جائے؟ اوے اے عذاب نہیں کہ لوگ بھوک نال مردے نے پے، لوکاں کول 2 ٹائم دی کھان روٹی نہیں۔ اے عذاب نہیں اج لوگ زندہ رہن تو تنگ آ گئے نے، خودکشیاں کرن تے مجبور نے۔ اے عذاب نہیں کہ زندگی وچوں چین سکون ختم ہو گیا، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اوے ہور عذاب کیویں دا چاہندے ہو؟ اے عذاب نہیں کہ لٹیرے تے ڈاکو تے چور تے بدقماش قسم تے حکمران مسلسل تواڈے تے مسلط ہو رہے ہیں۔ ایک جاندا ہے تو اگوں بڑا ڈاکو آ جاندا ہے، وہ جاندا ہے بڑا چور آ جاندا ہے، چور تو بڑا چور، ڈاکو تو بڑا ڈاکو ساڈے تے مسلط ہو رہے ہیں، جنہاں نو صرف اپنی سیاست نال غرض ہے، عوام دے کسے دکھ درد نال کوئی غرض نہیں۔ الیکشن نیڑے آਉਂدا ہے تے بڑیاں سڑکاں دے اوتے لک پا کے نویں کرنی شروع کر چھڑ دیندے ہیں، تے الیکشن لنگ جائے تے جنہاں نو ٹٹیاں نو سالاں ہو گئیاں نے انہاں نو بھی پوچھن نو کوئی تیار نہیں۔ اے حال نہیں؟ اے کل میں دیکھ رہا سا ادھر علی پور والی پتہ نہیں کیڑی سائیڈ تے وہ دکھا رہے سن، بالکل صحیح روڑ ہے تے راتوں رات اتے بجری پا کے جناب سیمنٹ پا کے تڑا تڑ مشیناں لگیاں نے بنائی آ رہے سڑک۔ وہ کلپن دیا ویڈیو بنانے والا ویکھو جی بالکل صحیح سڑک ہے، تھلے نہ ٹوٹی نہ پچی، بالکل صحیح سڑک ہے تے سمجھ نہیں آ رہی گٹھ گٹھ اچھی جناب اے ملبہ پا کے سڑک بنائی ہوندے نے، پتہ نہیں راتوں رات اے دن ہو کی گیا ہے، بن کی گیا ہے، ایڈی تیزی نال کدی کام ہوندا ویکھیا ہی نہیں جڈی تیزی نال ہن ہو رہا ہے۔ وہ کیوں نہ ہوئے؟ الیکشنہ دا رولا ہے، الیکشنہ دا شور شراب ہے، اے جناب سیاست دے بکھے، سیاست دے لالچی، سیاست دے حریص، لوکاں دے مال لٹ کے کھان والے، اے صرف اپنے ووٹ کی خاطر جھوٹیاں سڑکاں بنا کے لوکاں کولو ووٹ حاصل کردے نے۔ لوکی جڑے بکھے مردے نے پے، جنہاں کول کھان نو کچھ نہیں، جنہاں کول پان واسطے لباس موجود نہیں، انہاں دا کسے نو کوئی احساس نہیں۔ اے اللہ دا عذاب نہیں ساڈے تے، اور عذاب کیویں ہونا ہے؟ اے کیوں آئے ہیں؟ اے جڑے عذاب آئے نے کیوں آئے نے؟ سنو حدیث سنو، نبی پاک فرماندے نے جدو تسی امر بالمعروف چھڑ دیو گے، نہیں عن المنکر چھڑ دیو گے، پھر کی ہوئے گا؟ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ تواڈے تے اپنی طرفوں عذاب نازل کرے گا، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تسی اللہ کولوں دعاواں منگو گے، رب تواڈیاں دعاواں قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر تسی اللہ کولوں دعاواں منگو گے، رب تواڈیاں دعاواں قبول
کیوں جی اج ایس مقام تے اسی پہنچ چکے ہیں کہ نہیں پہنچ چکے؟ اسی لوکاں دی خیر خائی کرنی چھڑ دیتی ہے۔ میرے پیغمبر سب تو بڑے مسلح بن کے آئے، اور کمال دا مسلح جن نے اپنے عمل نال لوکاں دی اصلاح کی تھی۔ کادے نال اصلاح کی تھی؟ اپنے عمل نال۔ میرے نبی دے عمل نو ویکھ کے لوگ اپنے عقیدے چھڑ گئے، اپنے نظریات بدل گئے، اپنے اعمال بدل گئے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح کرنا سی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مہینہ چنیا شوال دا۔ کیڑا مہینہ چنیا؟ شوال دا۔ شوال دا مہینہ چنیا، میرے نبی نے نکاح کیتا اما جی عائشہ نال رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 سال نکاح رہا، 3 سالاں تو بعد پھر رخصتی دا وقت آیا، یعنی نکاح ہو گیا پر رخصتی نہیں ہوئی۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو میری رخصتی ہونی سی، نبی پاک نے پھر مہینہ چنیا شوال دا۔ کیڑا مہینہ؟ شوال دا۔ تے شوال دے مہینے جو میرے نال نکاح کیتا تے شوال دے مہینے جی میں رخصت ہو کے اللہ دے رسول دے گھر وچ آئی۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے اللہ دے نبی نے شوال دا مہینہ کیوں چنیا؟ دور جہالت دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلا لوگ شوال دے مہینے نو منحوس سمجھتے سن۔ کی سمجھتے سن؟ منحوس، کیونکہ کسے وقت ہے شوال دے مہینے جو طاعون دی وبا پئی۔ کا دی وبا پئی؟ طاعون دی، تے بڑے لوگ مرے، تے انہاں نے آکھیا شوال دا مہینہ بڑا منحوس ہے، انہاں نے اینو منحوس بنا لیا آپائی، تے اے دے اندر شادی بیاہ کرنے چھڑ دیتے کہ اے مہینہ بڑا منحوس ہے۔ میرے نبی نے اس مہینے جو نکاح تے رخصتی اپنے گھر کروا کے لوکاں نو دسیا، لوگو اے منحوس نہیں، اپنی اصلاح کر لو۔ کیوں جی؟ میرے نبی نے اصلاح کی تھی کہ نہ کی تھی؟ کادے نال کی تھی؟ اپنے عمل نال۔ منہ بولا پتر، منہ بولا بیٹا۔ دور جہالت چونو او دی بیوی دے نال نکاح کرن نو حرام سمجھیا جاندہ، جی میں حقیقی بیٹے دی بیوی نال نکاح کرنا حرام ہے، ایویں ہی منہ بولے بیٹے دی بیوی نال بھی نکاح کرن نو کی سمجھیا جاندہ؟ حرام سمجھیا جاندہ۔ میرے رب نے آکھیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم۔ فرمایا سونیا تو آڈا منہ بولا بیٹا زید، انہیں اپنی بیوی زینب نو طلاق دے دیتی ہے، تے سونیا میں تو آڈا نکاح ادنال کرن لگا، عرشاں والیا جے تو میرا نکاح زید دی بیوی نال کریں گا، اے لوگ آکھنگے ویکو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے دی بیوی نال نکاح کر لیا ہے، اپنی بہو نال نکاح کر لیا ہے، اے آکھنگے اپنے منہ بولے پتر دی بیوی نال ویاہ کر لیا ہے، لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ فرمایا محبوب جی میں تو آڈا نکاح منہ بولے پتر دی بیوی نال کر کے لوگانو دس دینا چاہنا کہ میرا نبی جہالتیاں رسمہ تروڑن واسطے آئے نے۔ میرے نبی نے زید دی بیوی نال نکاح کیتا ہے، اے دا مطلب ہے منہ بولے بیٹے دی بیوی نال نکاح کیتا جا سکتا ہے۔ ایڈی وڈی غلط رسم میرے نبی نے نکاح کر کے توڑ دی تھی۔ میرے پیغمبر او مسلح نے جنہ اپنے عمل نہ لوگاں دی اصلاح کی تھی۔ آج کئی بد نصیب بدبخت آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہ لوگاں دی اصلاح کی تھی، غلط بات ہے۔ میرے نبی نے تلوار ادوں اٹھائی ہے جدوں
لوگ آتے ظلم و ستم کیتا گیا ہے، وگرنہ میرے نبی نے کسی نو سمجھان واسطے کدی تلوار نہیں اٹھائی۔ میرے نبی نے لوکاں دی اصلاح کی تھی اپنے اخلاق نال، اپنے کردار نال، اپنے اعمال نال۔ اللہ سانوں بھی اپنے نبی دے پیچھے لگ کے انج دا مصلح بنن دی توفیق عطا فرمائے، انج دا مبلغ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کئی لوکی اس واسطے تبلیغ دا کم نہیں کردے، آندے نے جے کیتا تے لوکی آکھن گے آپ تے تو انج کرنا ہے، سانوں انج جاننا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اپنے آپ دی بھی پہلا کی کرنی پائے گی اصلاح۔ تے یار جے اپنی بھی اصلاح کر لئیے لوکاں دی بھی کریے تے سانوں اور چاہیے کی۔ آج دا اے سبق ہے جیڑا میں تو انہوں سنایا ہے، آؤ اپنے نبی دے سچے پیروکار بن جاؤ، اور سچے پیروکار تاں ہی بنو گے جے نبی دے مشن نو لے کے اگے بڑھو گے، جے نبی دا پیغام لے کے اگے بڑھو گے۔ چھڑ دیو شرم چاکے، آؤ اللہ دے دین نو پھیلان والے بن جاؤ۔ اللہ منت وانو نبی علیہ السلام دے پیچھے لگ کے مبلغ اسلام اور مصلح امت محمد بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سوال ہے جی، جو عورتیں جان بوجھ کر حمل ضائع کرواتی ہیں اور کچھ عورتیں آپریشن کرواتی ہیں، بعد میں کہتی ہیں میرا خامند نشئی ہے، میرا خامند کام نہیں کرتا، میرے سسرال والے تنگ کرتے ہیں، کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جان بوجھ کے حمل ضائع کروانا ایک قتل دے مترادف ہے۔ اینو خفی طور تے پوشیدہ طور تے قتل کرن دے مترادف قرار دیتا گیا ہے، بغیر کسی عذر تو۔ ہاں کوئی عذر ہوئے، کوئی سبب ہوئے ایسا کہ مستند ڈاکٹر کہے کہ اے بی بی نے مر جانا جے اے دے ہاں بچہ ہویا، اے نے جوگی نہیں، مستند ڈاکٹر جیڑا حکومت دے اندر رہ کر پئیے کھا کے لوگوں دے بال ضائع کرنے والا ڈاکٹر نہ ہوئے، مستند خیر خواہ ڈاکٹر ہوئے، وہ کہہ دے کہ بی بی انہیں جوگی نہیں تے بچہ چلو ضائع کروایا جا سکتا ہے۔ اس گل تو بچہ ضائع کروانا کہ میرا خامد نشئی ہے، تے خامد نشئی ہے تے خامد چھڑ دے، کو بندے دا پتر لب لے۔ خامد نشئی ہے تو وہ گزارا کرنا جائز ہے، تے بال نہیں ہون دینا، خامد نشئی ہے چھڑ دے نشئی نو۔ تینوں کسے نے کوئی قسم پائی ہے کہ تم ایدے نالی ساری عمر گزارنی ہے؟ اس گل تو عذر نو سامنے رکھ کے بچے ضائع کرنا جائز قتل دے مترادف ہے۔ قیامت والے دن وائد الموعودۃ سئلت، اے جڑے بچے زندہ درگور کیتے جاندے نے، مارے جاندے نے، انہاں نو قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے، او دسو کیڑی گلے تانوں قتل کیتا گیا؟ اے آکھن گے اللہ انہاں نو پوچھ جنہاں سانوں قتل کیتا۔ پھر اوتھے کی جواب دینا جی؟ جائز نہیں، ایک قتل دے مترادف ہے۔ جس مسجد میں بدعات کی جاتی ہیں کیا ہم اس کی تعمیر اور دوسرے معاملات میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ بھائی یہ سوال ہے تے لوکاں واسطے ذرا عجیب جہا، لیکن جواب دینا ضروری ہے۔ جس مسجد کے اندر پتہ ہوئے کہ اے مسجد بن رہی ہے، ایتے شرک دی دعوت دیتی جانی ہے تے بدعات دی دعوت دیتی جانی ہے، اور شرک کیتا جانا ہے تے بدعات کیتیاں جانیاں نے، اس مسجد او دی تعمیر حصے دار بننا جائز نہیں۔ کیوں کہ اللہ نے آکھیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکی تے تقوی دے کام وچ ایک دوجے نال معاونت کرو، گناہ تے زیادتی دے کام وچ ایک دوجے نال تعاون نہ کرو۔
جس مسجد کے بارے تمہیں پتا ہے اتنے شرک تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں ہونی، اتنے بدعتاں تو علاوہ دعوت ہی کوئی نہیں ہونی، یہ مطلب ہے تسی انہوں بنا کے حصہ پا کے بدعت نو رواج دین واسطے او دے حصے دار بن رہے ہو، شرک دی دعوت دے وچ حصے دار بن رہے ہو۔ وہ آکھو جی یہ دی کوئی دلیل، نبی علیہ السلام دے دور وچ ایک مسجد بنی، کی بنی؟ اس مسجد دا مقصد پتہ کی سی؟ اس مسجد دا مقصد سی منافق اوتھے کٹھے ہو کے تے اسلام تے مسلماناں دے خلاف سازشاں کر سکن، کیونکہ عام اگر کسی دی بیٹھک تے کٹھے ہون تے پھڑے جا سکتے سن، کسی اور جگہ تے کٹھے ہون تے انہاں دی مخبری ہو سکتی سی۔ انہاں کیا مسیتے کٹھے ہو گے تے کیڑا کسی نو پتہ لگنا ہے، مسجد بناؤ۔ انہاں مسجد بنا لی منافقاں نے کہ ایتھے اسی رل مل کے بہ کے تے مسلماناں دے خلاف سازشاں تے منصوبہ بندی کر سکاں گے، کسی نو شک نہیں ہوئے گا۔ رب بولیا، کون بولیا؟ رب جیڑا ہر شے جاندا ہے، اور میں سونیا اے مسجد زرارے نو ٹھا دیا۔ میرے نبی صحابہ رو نال لے کے گئے مسجد گرا دی، لوکاں رولا پایا جی مسجد اساں بنائی تھی، فرمایا رب آندا ہے تساں سازشاں کرنا سے بنائی سی۔ پتہ لگا جیڑی مسجد اسلام دے خلاف کام کرنا سے بنائی جائے انہوں میرے نبی نے کی کیتا ہے، لہذا آج اس ایسی مسجد جتھے بندی ہوئے جیدہ مقصد لوگاں جو بدعات اور شرک نو عام کرنا ہوئے اس مسجد جو معاملت کرنا جائز ایک قرآن تے حدیث دا فیصلہ ہے۔ اے میں تو آنوں قرآن تے سنت چوں حق سنایا ہے، میں تو تسی یہ سمجھو ہو رہے یہ بھی فرقہ وریت پہ کرتا ہے، فرقہ وریت نہیں، کوئی بھی مسجد ہے جتھے غلط کام ہون اور بنائی غلط کام واسطے جائے اس مسجد وچ معاملت کرنا جائز نہیں۔ اج بعد نماز مغرب ابراہیم مسجد کے اندر مولانا ابراہیم حمدی صاحب درس دیں گے، 19 دسمبر بروز سوموار منانیہ مسجد وچ شیخ ابو بکر مختار عثمانی صاحب درس دیں گے، جنہ جانا چلے جائے۔ ساڈے ایک بھائی ارشد صاحب، ارشد مغل صاحب انتہائی شدید بیمار نے، اس وقت گجرات ہسپتال داخل نے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے قدمہ دے کھڑیاں کرے، بڑے اچھے مخلص ساتھی نے، اللہ انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جڑے بچے بیمار، بڑے بیمار، بڑھے بیمار، سب واسطے اللہ سب نوں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے، فوت شدگان دی اللہ مغفرت فرمائے، اور ساڈے حال تے اللہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔